پہاڑ کی بڑی خوبصورت تاریخ ہے جو انشاءاللہ ہم اس کے قریب پہنچ کے آپ کو بتائیں گے۔ مشرکین کا لشکر تقریباً 3000 کا، وہ لوگ احد پہاڑ کے اس طرف سے آئے تھے۔ یہ گھاٹی اور اس پہاڑ کے درمیان سے خالد ابن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تھا، اور یہ میدان جنگ تھا، یہ پورا ایریا جہاں یہ تعمیر بنی ہوئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گر پڑے تھے۔ اور جذباتی ہو جاتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی جب آپ نے جنگی لباس پہنا ہوگا۔ مشرکین مکہ اس گھاٹی کے بیچ سے جا کے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ وہاں اسی پہاڑ پہ احد پہ غار بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں لے کر گئے۔ تم یہ کہا کرو کہ اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد جو موت ملے گی اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بہت خوبصورت پہاڑ جبل احد کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبه، احد وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس پہاڑ کی بڑی خوبصورت تاریخ ہے جو انشاءاللہ ہم اس کے قریب پہنچ کے آپ کو بتائیں گے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 2 ہجری میں جب بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، تو اس میں مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ عزم کیا کہ ہم مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے، اور حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور خالد ابن ولید وہ بھی اسلام اس وقت تک انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کی قیادت میں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ احد جا رہے ہیں، مسجد درا جا رہے ہیں، مسجد درا، وہاں سے پھر واپسی میں یو ٹرن لے کے پھر اچھا ٹھیک ہے، ہم جائیں گے مسجد درا۔ ہاں، مسجد درا وہ مسجد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد درا میں 4 نمازیں پڑھی ہیں، 4 نمازیں۔ ادھر حدیث لکھی ہوئی ہے بورڈ پہ، دیکھیں آپ نے؟ ہاں، حدیث لکھی ہوئی ہے، ھذا احد جبل یحبنا ونحبه۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے نا، احد جبل یحبنا ونحبه، ایسے مزے لے کے پڑھتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو غزوہ احد کی مختصر ہسٹری بتائیں گے وہاں پہنچ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے مسجد درع، درع عربی میں زرہ کو کہتے ہیں۔ جب غزوہ احد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ہم ابھی احد پہاڑ کے قریب ہی ہیں، تو 1000 افراد تھے آپ کے پاس، اور مشرکین کا لشکر 3000 کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد میں پہنچے تو یہاں جو منافقین تھے نا، 300 منافقین، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے پروپیگنڈا کیا اور اس نے بولا کہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے، یہ تو ہمیں باہر لے کے جا رہے ہیں، اور لو نعلم قتال لاتبعناکم، یہ قتال تھوڑی ہے، یہ تو خودکشی ہے، لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ قرآن نے بھی ان منافقین کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق 300 افراد کو لے کے واپس نکل گیا۔ اب ظاہر ہے 700 رہ گئے، تو ظاہر ہے جب جنگ سے پہلے ہی لوگ واپس ہو جائیں تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کے میں سے 2 قبائل تھے جن کے حوصلے پست ہوئے، بنو حارثہ اور مسجد قبلتین کی طرف رہنے والے بنو سلمہ۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ 2 قبیلے تھے، ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو 3000 ہیں، ہم 700 کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئیں، حالانکہ یہ مخلص صحابہ کی جماعت تھی، یہ دونوں قبیلے مخلص تھے اسلام کے ساتھ، لیکن حوصلے پست ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں
وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. واللہ ولیہما، اور ان دونوں جماعتوں کا دوست تو اللہ ہے. بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں کہا ان کے حوصلے دوبارہ بلند ہوئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. تو یہ وہ خوبصورت جگہ تھی، متبرک مقام ہے مسجد درع، جہاں پر 300 افراد واپس ہوئے. منافقین وہ تو کم بخت چلے گئے. 700 میں سے 2 قبیلوں کا بھی ارادہ ہوا، لیکن پھر ان کی ہمتیں بلند ہوئیں اور انہوں نے نبی کے ساتھ مل کے لڑنے کا ارادہ کیا. اب 700 مسلمان جو تھے یہ 3000 کے مقابلے میں یہاں سے احد کی طرف روانہ ہونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا اس مسجد میں، اور جتنے بچے تھے ان کو واپس کیا. رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پہلوان تھے، ان کی عمر 15 سال تھی. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ بڑے مضبوط تھے. تو جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس کر دیا. تو ان کی عمر تھی 14 سال. حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں رافع ابن خدیج سے بڑا پہلوان ہوں، میں ان کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں. تو جب آپ نے ان کو اجازت دی ہے احد میں لڑنے کی تو مجھے کیوں اجازت نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی اور حضرت سمرہ ابن جندب نے واقعی رافع ابن خدیج کو پچھاڑ دیا لڑائی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سمرہ کو بھی اجازت دی لڑنے کی. کیسے حوصلے تھے ان حضرات کے کہ ایک طرف منافقین جو اتنے لمبے چوڑے بڑے بڑے وہ بزدلی دکھا کے بھاگ گئے، اور ادھر یہ 2 بچے صحابی یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. خیر ان کو بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں پڑھی ہیں. بعض روایتوں میں 4 نمازوں کا ہے، بعض میں 3 نمازوں کا ہے. عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہاں آپ نے پڑھی. ترکوں نے اس مسجد کو ریپیئر کیا تھا اور اس کو قدیم حالت پہ ہی اب تک رکھا گیا ہے، اور مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، نماز کے علاوہ یہ کھلتی نہیں ہے. ورنہ ہم اندر جاتے ہیں اور جو بھی لوگ بھی جاتے ہیں بتاتے ہیں بڑا ایک روحانی ماحول ہے، بہت سکون ملتا ہے یہاں نماز پڑھ کے. ظاہر ہے جس جگہ پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ٹھہرے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں پڑھائی ہوں اور وہاں یہ عظیم واقعات رونما ہوئے ہوں تو اس جگہ کیسی روحانیت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ احد پہاڑ کے قریب ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ احد ہے. تو یہاں پورا میپ بنایا ہوا ہے سعودی گورنمنٹ نے احد کی جنگ کو سمجھنے کے لیے. مسجد نبوی سے جنوب کی طرف ساؤتھ کی طرف قبلہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے، یعنی احد کا پہاڑ ہے. یہ لال رنگ جو ہے یہ مشرکین کا جیش، مشرکین کا لشکر تقریباً 3000 کا، وہ لوگ احد پہاڑ کے اس طرف سے آئے تھے، اس طرف سے آئے وہ لوگ. اور یہ لال رنگ مشرکین کی آمد و رفت کو شو کر رہا ہے. یہ اب چھوٹا سا پہاڑ دیکھ رہے ہیں جبل الرماح، تیر اندازوں کا پہاڑ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کھڑا کیا اور ان کو فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ مشرکین مکہ اس گھاٹی کے بیچ سے جا کے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے شروع میں اس ایریا کی طرف. تو جب لڑائی شروع ہوئی ہے اس کے بعد مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی اور پھر مال غنیمت میں مسلمان لگ گئے. تو یہاں جو گھاٹی پہ کھڑے ہوئے حضرات تھے انہوں نے میں سے اکثریت نے کہا کہ اب جنگ چونکہ ختم ہو چکی ہے ہمیں جانا چاہیے، مال غنیمت میں جمع کرنے میں ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی سے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری وقت تک یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے. مگر وہ نہ مانے. انہوں نے کہا کہ بھئی نبی اب تو جنگ چونکہ ختم ہو چکی ہے، اب امیر کی اطاعت جو تھی وہ جنگ کے دوران کے لیے تھی، جنگ کے بعد کے لیے نہیں تھی. جنگ ختم ہو چکی ہے، نبی کا حکم اس وقت کے لیے نہیں تھا. بہرحال انہیں غلطی کی، امیر کی بات نہیں مانی. تو 40 کے قریب افراد چلے گئے اور عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 10 افراد رہ گئے.
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکست کھا کے واپس جا رہے تھے حضرت ابو سفیان اور خالد بن ولید، اس وقت تو وہ حضرت نہیں بنے تھے، تو انہوں نے اسی گھاٹی سے، یہ بیچ سے نا، یہ جو بیچ کے دیکھ رہے ہیں نا، یہاں سے انہوں نے حملہ کیا دوبارہ، اور صحابہ کرام یہاں جو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے، سب سے پہلے تو عبداللہ بن جبیر کو شہید کیا جو امیر تھے، ان کے ساتھ 10 کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے لشکر کا وہ کہاں مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے امیر کی اطاعت کی اور شہید ہو گئے۔ پھر یہاں سے حملہ ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور 70 بڑے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جنگ میں شہید ہوئے، اور جیتی ہوئی فتح وہ شکست سے تبدیل ہو گئی۔ یہ احد پہاڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ گھاٹی ہے، وہ جہاں لوگ چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا چھوٹی سے پہاڑ پہ، یہ وہ گھاٹی ہے۔ یہ اونچا پہاڑ تھا، گھس گیا ہے، لوگ چڑھ چڑھ کے اس پہ، پہاڑ چھوٹا رہ گیا یہ، تو یہ وہ گھاٹی ہے۔ اور یہ گھاٹی اور اس پہاڑ کے درمیان سے خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تھا، اور یہ میدان جنگ تھا، یہ پورا ایریا جہاں یہ تعمیر بنی ہوئی ہے نا، یہ پورا ایریا میدان جنگ تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گر پڑے تھے۔ یہاں گڑھا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گر پڑے تھے، اور جو خوت تھا نا، جو جنگی ٹوپی تھی، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھس گئی تھیں۔ یہاں پہلے ایک نشانی تھی لیکن سعودی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا وہ میدان ہے جہاں لڑائی ہوئی تھی، اور بہت تاریخی لڑائی تھی، بہت شدید لڑائی تھی۔ یہ ہے احد پہاڑ، اور جہاں لوگ چڑھے ہوئے ہیں یہ ہے وہ گھاٹی، اس کے بیچ میں میدان گرم ہوا تھا، اور یہ سارا وہ ایریا، اور یہ ایگزیکٹ وہ لوکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گڑھے میں گر گئے تھے، اور آپ کے چہرے انور سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا منظر ہوگا، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے، اور آج ہمیں گھر بیٹھے وہ دین ملا ہے۔ آپ کو چار دیواری سی نظر آ رہی ہے، یہاں بہت سارے صحابہ دفن ہیں۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبریں بنانے کا حکم دیا، بہت بڑی قربانی تھی یہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھوڑا سا اس طرف ہے۔ یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، مدینہ مکہ میں جب یہ چلا کرتے تھے نا تو گلی پوری خوشبوؤں سے بھر جایا کرتی تھی، بہت مالدار صحابی تھے اور بڑے ناز و نعم میں پلے تھے۔ جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے پاس پورا کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ جب کفن پہنایا جاتا تھا نا احد میں، جب آپ کو کفن پہنایا گیا تو سر کی طرف پہناتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف کپڑا ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر چھپا دو اور پاؤں کو کھلا رہنے دو۔ اسی حالت میں ان کو قسم پرسی میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ یہ تھوڑا سا دور قبریں ان کی نظر آ رہی ہیں ابھی اب آپ کو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے اس سے آگے ایک نالا سا ہے جو بارش میں پانی بہتا تھا، تو وہاں اصل میں شہید بھی وہیں ہوئے تھے، دفن بھی ان کو وہیں کیا گیا، لیکن برساتی نالا کا پانی وہاں آتا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد اطہر کو پھر وہاں سے منتقل کیا گیا یہاں، تو آپ کو بھی پھر دوسرے شہداء کے ساتھ یہیں پہ دفن کیا گیا۔ یہ اجتماعی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوانے کا حکم دیا تھا۔ آپ سوچیں کیا منظر ہوگا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی شہید، اور آپ کے بہت سارے اصحاب۔ مصعب بن عمیر کی جو صورت تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے، آپ کی صورت کے مشابہ تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو منافقین نے، مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اس سے صحابہ کے حوصلے اور پست ہوئے، اور پھر بہت سارے صحابہ نے یہ سوچا کہ اب ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اور وہ آئے اور لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک رسول ہیں، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے یا میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یعنی تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور اسلام کو اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کسی شخصیت کی وجہ سے اسلام کو فالو نہیں کیا جائے گا، اسلام کو فالو کیا جائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑا عبرت والا واقعہ ہوا، لیکن صحابہ کی محبت تھی، یہ بڑا ایک
یہاں ایک انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ منظر یاد آتا ہے، کتنی بڑی قربانی تھی۔ اس واقعے کے بعد نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ پہاڑی ہے جہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کے ساتھ متعین کیا تھا کہ یہاں سے کسی صورت ہٹنا نہیں، اور یہ احد ہے، اور اسی کے بیچ میں یہ جو میدان ہے یہاں یہ پورا واقعہ ہوا ہے غزوہ احد کا۔ احد میں مشورہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے، بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، بعض نے کہا نہیں مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے تاکہ ہمیں بھی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے اور آپ نے جنگی لباس پہنا۔ مجھے بڑا ایک جذباتی ہو جاتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی جب آپ نے جنگی لباس پہنا ہوگا۔ آج آپ کو عبادت کرنے والے لوگ بھی نظر آئیں گے، لیکن یہ جو پہلو تھا سید الانبیاء کا، ایک طرف میدان جنگ میں کمانڈر بھی ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا رونے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا تو بعض صحابہ پھر آئے، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے تو ہم مدینہ کے اندر رہ کے ہی لڑیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ جب پیغمبر کوئی نبی اسلحہ پہن لے اور جنگی لباس پہن لے تو پھر نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اس لباس کو اتارے جب تک کہ وہ لڑے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اب ہم نے ارادہ کر لیا تو اب یہ جنگی لباس میں پہن چکا ہوں، اب میں یہ نہیں اتاروں گا۔ حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور منافقین نے پھر بہت شور مچایا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ، یہ تو خودکشی ہے، اور یہ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ جو میدان جنگ میں گئے ہمارے پاس رہتے تو نہ یہ شہید ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مرتے نہ شہید ہوتے نہ قتل ہوتے، ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا اس لیے قتل ہوئے۔ قرآن نے کیا کہا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، منافقین کو کہا کہ تم خوش نہ ہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ صحابہ سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی، اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا۔ تو اور یہ جو منافقین نے کہا نا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ ہوتے اور شہید نہ ہوتے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے ان کو ان کی تقدیر میدان جنگ میں اٹھا کے لاتی اور ان کی موت واقع ہونی تھی۔ تو صحابہ کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے ایمان والو، تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو کہ جب کافر لوگ میدان جنگ میں نکلتے ہیں لڑنے کے لیے یا سفر کرتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے تو پیچھے لواحقین کہتے ہیں اگر یہ نہ جاتے نہ لڑتے تو نہ مرتے۔ اللہ نے صحابہ کو منع کیا تم یہ باتیں نہ کیا کرو، یہ باتیں ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں جو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے، جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ تم یہ کہا کرو کہ اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد جو موت ملے گی اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، مرنا تو سب نے ویسے بھی ہے۔ بہت تسلیاں دی گئی صحابہ کو۔ غزوہ احد میں بہت سارے اسباق ہیں، میرے تفسیر کے لیکچر میں اس کو بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، ابھی تو مختصراً صرف آپ کو احد دکھا کے تھوڑی سی اس کی ہسٹری بیان کرنی تھی، ورنہ جو سورہ آل عمران کے جو میرے تفسیر کے لیکچر کے دروس ہیں اس میں جو جب غزوہ احد کا باب آیا اس میں نے کافی ڈیٹیل سے احد کو بیان کیا ہے۔ چلیں بھائی، ہم وہاں پہاڑ پہ جا نہیں سکتے، وہاں بہت رش ہے، پاکستانی انڈین بہت ہیں، ہمیں گھیر لیتے ہیں، پھر ایک سیلفیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے، لوگوں کو روکنا ہمارے بس میں نہیں رہتا، اس لیے ہم ذرا دور دور سے ہی یہ سب کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دوسری طرف سے اب دکھا رہا ہوں، یہ احد پہاڑ ہے
یہ جو لوگ جس پہاڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ ہے وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو دستہ نبی نے پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا 50 افراد کا. یہ وہ چھوٹی پہاڑی ہے. اس چھوٹی پہاڑی اور اس احد کے پہاڑ کے بیچ میں جنگ ہوئی ہے. یہ اب آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ لوکیشن سمجھ میں آئے گی. یہ پہاڑی جو احد پہاڑ ہے اور یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے ابھی چھوٹی ہے, پہلے بہت بڑی تھی. ابھی تو لوگوں نے اس پہ چڑھ چڑھ کے نا یہ کم ہو گئی ہے. تو اس کے بیچ میں یہ پورا معرکہ لڑا گیا ہے جو غزوہ احد کا معرکہ ہم جسے کہتے ہیں. وہاں اسی پہاڑ پہ احد پہ غار بھی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں لے کر گئے, لیکن سعودی گورنمنٹ ابھی وہ غار بند کر دیا کیونکہ لوگ اس پہ چڑھتے تھے اور گرتے تھے, بہت سارے زخمی ہو گئے تھے. اگر وہ غار کھلا ہوتا تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہ غار بھی دکھاتے. چلیں جی.